نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم سید مدینہ محمد الیاس قدری رضوی افیان کی جانب سے ذوالفقار علی حسینی نقشبندی کے سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سناخان رسول ذوالفقار علی حسینی پہلے گردن توڑ بخار میں مبتلا ہوئے، ICU میں پہنچے اور بس پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ مولا کریم مرحوم کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا۔ یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین مرحوم کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جگمگ جگمگ فرما، تا حد نظر وسیع کر دے۔ یا اللہ مرحوم کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مرحوم کے تمام سوگواروں کو، خاندان والوں کو، ثنا خانوں کو، سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سوگواروں کو صبر کی تلقین کرتا ہوں اور تمام ثنا خانان رسول کی خدمت میں بھی صبر کی تلقین ہے۔ جن جن کو غم ہے، صدمہ ہے، وہ صبر کریں۔ اور ماشاءاللہ ذوالفقار علی کی تو کیا بات ہے، میں نے ایک کلپ دیکھا، بڑا متاثر ہوا کہ عاشقان رسول صلوات و سلام پڑھ رہے ہیں، ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، چہرے سے کفن ہٹا ہوا ہے اور ہونٹ جنبش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ کیا بات ہے، اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور تمام ثنا خان رسول میرے مدنی بیٹو، اللہ کی رضا کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے خوب نعتیں پڑھیں، اپنے بزرگوں کا کلام پڑھیں، شریعت کے مطابق جو کلام ہو وہی پڑھیں، علماء کرام سے مربوط رہیں، عاشقان رسول علماء سے پوچھ لیا کریں اگر کسی شعر کسی کلام کے بارے میں۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مسلمہ بزرگ ہیں ان کا کلام پڑھا جائے، اور باقی شعراء کا کلام جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر ان کی تصدیق لے کر پھر پڑھا جائے، تاکہ شرعی غلطی نہ ہو کہ بعض اوقات اس میں بے ادبی بھی ہوتی ہے، کبھی معاذ اللہ کفریات بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے دیکھے ہیں، تو اس لیے عرض کرتا ہوں، اور میں بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے میرا کام نیکی کی دعوت دینا۔ آپ سب میرے مدنی بیٹے ہیں، ثنا خانان رسول سے ظاہر ہے مجھے پیار ہے، مجھے بچپن سے نعتوں سے پیار ہے۔ یہ تو ہر سنی نعت خوان ہے، بچہ بچہ نعت خوان ہے، میں بھی ثنا خان ہوں، اگرچہ آواز جیسی بھی ہو۔ بارگاہ رسالت میں تو دل دیکھے جاتے ہیں، اور بچپن ہی سے سمجھو کہ میں نے تو سب سے پہلا شعر یہی پڑھا زندگی میں مائک پر، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک آدھ شعر اور پڑھا تو مجھے بازو پکڑ کے پیار سے ہٹا دیا گیا، چھوٹا تھا میں، وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا، آواز نہیں تھی، تو اس لیے تو۔ لیکن آپ سب خوب نعتیں پڑھیں، مگر یہ عرض کروں کہ مالدار کی بھی دعوت آئی، غریب کی بھی دعوت آئی، تو مہربانی کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غریب امتیوں کو ترجیح دیں، سیدوں کو ترجیح دیں، سادات کرام کیا جائیں، کسی پر تنقید نہیں، یعنی عاشقان رسول پر تنقید نہیں۔ نعت خوان تو فلاں کی آواز اچھی نہیں ہے، تو اس کی آواز پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے، تو فلاں تو مائک نہیں چھوڑتا، یا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کئی کلمات بولے جاتے ہیں جو بعض صورتوں میں غیبت کے ہوتے ہیں، کبھی تہمتوں کے ہوتے ہیں، دل آزاریوں کی صورتیں ہوتی ہیں، گروپ بندیاں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ پیسوں کا لالچ نہیں۔ میرے مدنی بیٹو، میری بات کو مانو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ ہم سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ حرص کہ میں ثنا خوانی اس لیے کروں کہ مجھے پیسے ملیں گے، نہ نہ نہ،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا منہ سلامت رکھے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب کرے. مجھ گناہگار کے لیے دعا کیا کریں کہ زندگی بھر آقا کی شناخوانی کرتا رہوں، اور جب موت آئے تب بھی نعتوں کے نغمے میرے لب پر ہوں. آخر میں پھر میں ذوالفقار علی حسینی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ بخشے جائیں، بے حساب بخشے جائیں. اس کے صدقے میں ہم سب بے حساب بخشے جائیں. میرے نعت خوان، میرے ثنا خان مدنی بیٹے بھی سارے کے سارے بے حساب بخشے جائیں. میں بھی بے حساب بخشا جاؤں، ہماری آل بھی بے حساب بخشی جائے. اپنی دعوت اسلامی کے لیے دعا کرتے رہیں. جہاں جہاں موقع ملے اپنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی شرکت فرمایا کریں. مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں. اپنی دعوت اسلامی کا خوب چرچا بھی کیا کریں. یہ بھی ظاہر ہے کہ آقا کی ثنا خانوں کی آپ کی اپنی مدنی تحریک ہے. الحمدللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. اور ہاں، نماز کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.